السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا لیکچر نمبر 19 لیکچر نمبر 19 کرنے والے ہیں، اور جو ہمارا اس کا ٹاپک ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ برٹش رول جو تھے اور اس کے جو اسباب تھے، یعنی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے اسباب جو تھے، جو برٹش رول قائم ہوا اس کے کازز کو ہم دیکھیں گے برِ صغیر میں، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں، اور ان کی کامیابی کا جو راج کا نتائج تھے ان کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن یہ ذرا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو آپ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنے پریویس یعنی کہ لاسٹ لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ جو میجر کازز تھے، جو بنیادی اسباب تھے مغل سلطنت کے جو ختم ہو گئی تھی، زوال آیا تھا، ہم نے ان پر یہ ڈسکشن کی تھی۔ اگر آپ نے یہ ٹاپک نہیں دیکھا ہے تو میں نے اپنے ڈسکرپشن یعنی کہ سبسکرپشن باکس کے اندر اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے، یہ لیکچر سمجھ میں نہ آئے، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے یونیورسٹی یا کالج میں جو آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ برٹش رول جو قائم ہوا اور اس کے جو اسباب تھے برِ صغیر میں وہ کیسے تھے اور کس طرح وجود میں آئے، ان کا راج کیسے قائم ہوا، ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آپ اگر ڈسکشن میں دیکھیں تو سب سے پہلے 14th اور 15th سینچری میں انڈیا میں یہاں پر بہت زیادہ زراعت کا نظام یعنی کہ ایگریکلچر سسٹم کی وجہ سے اکنامی پاور بہت زیادہ تھی، تو لوگوں نے یہاں پر اس کو نام دیا کیا، گولڈن اسپیرو کا، یعنی کہ سونے کی چڑیا۔ اور اس وقت مغل کنگز اور ہندو راجاز یہاں پر بہت زیادہ امیر ترین اور لگژریس لائف گزار رہے تھے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بنیادی ضرورت سے ہٹ کے آپ کی جو عمدہ چیزیں وہ یہاں پر موجود تھیں۔ تو یورپین کنٹریز نے یہاں پر ٹریڈنگ اسٹارٹ کی ایز اے ٹریڈرز، یعنی کہ تجارت بن کر آئے، اور اس میں پہلے جو ہے وہ پرتگیز آئے تھے، ٹھیک ہے، یورپین نیشن کے فرسٹ، اور اس میں جو سیلر تھے، فیمس سیلر جن کا نام ہے واسکو ڈی گاما، جو آپ کے سامنے تصویر میں دکھ بھی رہے ہیں، یہ ڈچ سیلر تھے، اور یہ کہاں پر ہے، مالابار اور کالیکت میں، جہاں پہ ہمارا جو انڈیا کا سب سے اہم رجحان آتا ہے پورٹس کا، ادھر آ کے انہوں نے لینڈ کیا۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 1500 صدی میں یعنی کہ 15ویں صدی میں 15 سینچری میں پورتگیز نے ہندو راجا کے ساتھ کالیکٹ پہ پہلا ٹریڈنگ کانسیپٹ شروع کیا، اور اس وقت مغل کیونکہ گورنمنٹ بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی تو ہندو راجاز نے یہاں پر گورنمنٹ گوا آئی لینڈ میں سب سے اہم رجحان کو تیز کیا، کس میں، ٹریڈنگ میں۔ اور ٹریڈنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی سکسیس اور کامیابی کا راز پرتگیز کا دیکھ کر انڈیا میں فرینچ اور انگلش مینز نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ہم یورپین نیشنز بھی جا کر اسٹارٹ کریں انڈیا میں ٹریڈنگ۔ اب ٹریڈنگ کے نصاب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر برطانیہ کی کہ انگلش مین کی سپیریئر پاور آرمی اور نیوی جو یورپین کنٹری پر بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی تھی وہ انڈیا کے کناروں پر آنا شروع ہوئی، اور انہوں نے بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور آپ کے سامنے ان کا سمبل دکھ رہا ہے آپ کی اسکرین پر۔ تو انہوں نے ٹریڈ ریلیشنز قائم کیا کس کے ساتھ، انڈیا گورنمنٹ جو مغلز اس وقت یہاں پہ رول کر رہے تھے۔ اب تجارت کی آڑ میں احمد آباد اور آگرہ 1612 میں مغل اس وقت کے جو ایمپررز یعنی کہ سلطنت میں تھے، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب، انہوں نے بہت زیادہ فیسیلیٹ کیا کس کو، برٹش ٹریڈرز کو۔ اسی چکر میں وہ پیٹرونائز بھی ہوئے، ڈیووٹڈ بھی ہو گئے، ان کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرنے لگے مغل کنگز، اور اسی طرح برطانیہ مغلوں کے دور کے دوران اپنی سیاست اور اپنے ادر افیئرز بھی شامل کرنا شروع کر دیا اس کنٹریز میں یعنی کہ ملک میں۔ اب یہاں پر یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ان کو اپنی سیاست میں اور افیئرز میں انوالو کر رہے ہیں، تو مغلز کی ایڈمنسٹریشن آٹومیٹک کمزور پڑنا شروع ہو گئی بیکاز آف برطانیہ۔ اب برطانیہ نے اس کا فل ایڈوانٹیج اٹھایا، فل فائدہ اٹھایا، لیک آف سولیڈیرٹی کی وجہ سے، ریلیجس ڈفرینسز کی وجہ سے، پولیٹیکل اور ایتھنیکل ڈفرینسز تھے، ویک ملٹری پاور تھی، ٹھیک ہے نا، مغلز کے درمیان، اور سب سے اہم چیز جن پر انہوں نے وار کیا برطانیہ نے مسلمانوں کے مغلوں کے دور میں وہ تھی لیک آف ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کی کمی۔ اگر دیکھا جائے تو مغلوں کے حساب سے یہ سارا اہم باتیں نہیں تھیں، لیکن مسلمانوں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں اب سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر میں کہیں نہ کہیں اب اسٹیبلش ہو جائے گی کون سی، برٹنز۔
کیونکہ برٹنس نے ہماری ویکنیسز پکڑ لی، یعنی کہ کمزوریاں پکڑ لیں. اب کمزوریاں ہو گئیں تو انہوں نے ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو کامیاب کرنا شروع کیا. اب اس کامیابی میں اگر دیکھا جائے تو لارڈ کلائیو جو آپ کے سامنے تصویر آ رہی ہے، یہ گورنر جنرل بنے ایز اے ریپریزنٹیٹو آف ایسٹ انڈیا کمپنی کے، کب؟ برٹش رول میں 1767 میں. اور انہوں نے کنٹینیوسلی وقتاً فوقتاً جتنی بھی طاقت اور سپریمیسی تھی مغل رولز کی، وہ آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کی. اور ہندوز کو تو اس پہ کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ پہلے مسلمان تھے رولرز میں، اب برطانیہ آہستہ آہستہ ہو رہے تھے اور یہاں پر ویلکم کیا برطانیہ کی پاور کو انڈیا میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اسباب کیا تھے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوئی، اور انڈیا میں برٹش نے اپنے آپ کو ڈومیننٹ کیسے کیا، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر ایک قبضے کے طور پر ایک بہت بڑا عمدہ طریقے سے اپنا قبضہ جمایا. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں پہلا جو واقعہ ہے وہ 1757 کا، یعنی کہ 1757 کا، جس میں نواب آف بنگال جو تھے نواب سراج الدولہ، ان کو ڈیفیٹ کے ہرایا لارڈ کلائیو نے، جس کو ہم بولتے ہیں بیٹل آف پیلیسی. ٹھیک ہے نا. اور اس کو کنسپیریسی یعنی کہ سازش تھی کس کی؟ میر جعفر کی. اب اسی طرح میسور میں 1792 میں حیدر علی کی جب انتقال ہوا تو اس میں ٹیپو سلطان کو شکست دینے میں برٹش کا اہم کردار تھا، اور اس میں جو سازش کی ان کے اپنے منسٹر تھے میر صادق، ان کے اپنے وزیر تھے، جو ٹیپو سلطان کے دور میں ایز اے ٹریٹر کے طور پر، غدار کے طور پر انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بیٹا، جو مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، تو مسلمان ہمیشہ دو چیزوں پہ ہمیشہ بہک جاتے ہیں، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا ہے، ایک پیسوں پر، ان کے معدنی چیزوں پر، اور ایک صورت پر یعنی کہ حسن پر. تو کہیں نہ کہیں یہ دکھایا اور اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ برطانیہ نے. اب برطانیہ نے کانکرڈ کیا. پھر تیسرا سب سے اہم واقعہ 1843 میں جب تالپور رولرز کو انہوں نے ہرا دیا سندھ میں. اب یہاں پہ تالپور رولرز کو جیسے ہی ہرایا تو فوراً 1843 میں ان کو ہرایا. 1848 میں سکھوں کو ہرا دیا، کیونکہ پنجاب میں انہی کا رول چل رہا تھا، تو لارڈ ڈیلوزی نے باقاعدہ سکھوں کو ہرا کر پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا. اب پورے انڈیا پہ تقریباً کا قبضہ ہے. تو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر، اب یہاں پہ ہندوؤں نے ظاہر سی بات ہے ورگلایا ہوگا مسلمانوں کو، لیکن یہاں پہ ہسٹری یہ بتاتی ہے، انٹلیکچوئلز اور دانشور جتنے بھی ہے دنیا کے، ایون کہ انڈینز کے بھی، تو وہ بھی اب یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کو تو باقاعدہ بھی ایکسیپٹنس شروع ہو چکی ہے. کہیں نہ کہیں اب وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی، جو ٹوٹل فیلئر تھا، پورا ناکامی تھی مغلوں کی، کس کے کنٹرول میں؟ برٹش کے کنٹرول میں، دلی کے دوران. اور ہم یہ آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے وہ کون سی ایسی وجوہاتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ وار آف انڈیپینڈنس شروع ہو چکی تھی، یعنی کہ جنگ آزادی کا کانسیپٹ آ گیا. ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپک میں. لیکن اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہاں پر رولنگ کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے، اور آخری مغل رولرز کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر. رنگون میں، کالا پانی میں ان کو ہرا دیا. اب جیسے کالا پانی کے مقام پر انہوں نے ہرایا تو انڈین کالونی برطانیہ کے خلاف، یعنی برطانیہ کے انڈر میں آ گیا. اب یہ ایک اور کالونی تھی جو گورنر جنرل نے راج کیا، ایز اے ریپریزنٹیٹو طور پر یہاں پر کون آنا شروع ہو گیا؟ وسرائز. ٹھیک ہے نا، کنگڈم آف برٹن کی طرف سے. اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مسلمانوں کا زوال کیوں آیا. مسلمانوں کا زوال نہیں تھا بیٹا، یہاں پہ مغلوں کا زوال تھا. اب مغلوں کا زوال کیوں تھا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، جو آپ کو پتا تھوڑا بہت ہوگا بھی، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، لیکن ہمارے یہاں سوسائٹی میں ڈسکشن بہت کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور اگر دیکھا جائے تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ جتنا بھی اس وقت کے مغلوں کا دور مسلمانوں کی وجہ سے زوال میں آ رہا ہے، تو سارا کا سارا مغلوں کا جتنا بھی قصور تھا جو اس وقت دکھ رہا تھا، وہ سارا کس کے اوپر لگا؟ مسلمانوں پہ. اور یہاں پہ مسلمانوں کا ایسا اقلیت کے طور پہ رکھا گیا، مائنورٹیز کے طور پہ رکھا برٹنز نے، کیونکہ میجورٹی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی تھی. اب یہاں پر رولنگ میں اگر دیکھا جائے تو میجورٹی کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی. لیکن برطانیہ نے جب یہ دیکھا تو پورے کا پورا زوال کس کے اوپر لے کر آ گئے؟ مسلمانوں پر. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغلوں نے اگر وہ چیزیں حرکتیں نہیں کی ہوتی جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ڈسکشن کی ہیں، تو شاید ابھی انڈیا اور بھارت کا کبھی بھی یہ جو تنازع تھا یہ کبھی ہوتا ہی نہیں. لیکن کیا کریں، اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہ کہیں نہ کہیں دونوں کے زوال پہ ہوا، اور ہندو اور مسلمانوں نے مل کر جب جنگ آزادی لگی تو دونوں ہی ہارے تھے. اب یہاں پر صرف مسلمانوں پہ سے رکھا جاتا ہے کہ اتھارٹی میں اور رولنگ میں وہ لوگ تھے، تو جو رولنگ میں ہوتا ہے وہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں نے 1000 سال حکومت بھی تو کی، کہیں نہ کہیں ان کا ایمان بہت زیادہ پختہ تھا شروع میں. اب کیا ہوا اور اب تک کیسا ہے،
یہ ہے اصل بات، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی وہ آنے والے وقتوں پہ غلطیاں نہ کریں، بلکہ اس سے سیکھ کر اپنے آپ کو ترقی کریں۔ اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہو یا سمجھ میں آ گیا ہو تب بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ آپ کو پچھلے لیکچر کا لنک میں اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں سبسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کو ان لوگوں، ان بچوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔